چہرہ بدلنے پہ یہ بھی رخ بدل گئے، تو پھر ہم نے کہا ہمارا اپنے محبوب سے اظہار محبت تھا، لیکن اس اظہار محبت میں جو صحابہ کا امتحان تھا، صحابہ نے 100/100 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب سے اظہار محبت کر کے کہا ہم اپنے محبوب کے خیالوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اپنے محبوب کے خیالوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ آئیے اگلی خوبصورت بات یہ ہے، ایک بندہ بیت اللہ کے 7 چکر مکمل کر کے ایک جگہ بیٹھا ہے اور خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا ہے، خیالوں میں گم ہے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ سوچ رہا ہے کہ اگر 2 رکعت نماز یہاں پڑھنے کا حکم ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ فوراً جناب جبرائیل آ گئے اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پیغمبر نے جبرائیل کی طرف دیکھا، فرمایا جبرائیل یہ تمہاری خواہش ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کس کی خواہش ہے؟ میری بھی نہیں ہے، تیری بھی نہیں ہے۔ اب دونوں نے رب ذوالجلال کی جانب اپنا چہرہ کیا، ربا تیری خواہش ہے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی جائے، تو آواز مسیحیت آئی، نہ میری ہے نہ میرے محبوب تیری ہے نہ جبرائیل کی ہے، یہ خواہش ہے تو آپ کے عمر کی خواہش ہے۔ عمر چاہتا ہے 2 رکعت نماز ہونی چاہیے یہاں۔ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کے خیالوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے محبوب کے یاروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے محبوب کے یاروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جب رب نے کہا ہم محبوب تیرے یاروں کا خیال رکھتے ہیں، اب محبوب کو دیکھتے ہیں رب کہ کیا وہ بھی اپنے یاروں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا محبوب بھی اپنے یاروں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟ توجہ، قبلہ بدلنے والی آیت نے حیران کر دیا۔ حضور نے تو چہرہ پھیر لیا ہے، صحابہ نے بغیر بحث کے چہرہ پھیر لیا ہے۔ 13 سال کے قانون کے بعد تو کہتے کچھ نہیں، وہ جماعت نہیں رہ گئی، 13 سال پہلے قبلہ پیپر نہیں اور قبلہ بدل گیا۔ اگرچہ کوئی سنگر ٹائپ آدمی کہہ رہا ہو پھر بھی دنیا پیچھے لگ جاتی ہے، یہ آدھا تو سچ ہے، بندے یہ نہیں مجھے تو پہلا قبلہ پہلے کہہ رہا ہے۔ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ ہے فرمایا بھی جلا ابو بکر دا ایمان کچھ دائی، میں انہیں تھوڑا جہا رخ بدلے، میں کہ تو رسا تیرا ایمان ہے یہ کہنا تو میں کیا کر اس وقت ماشاء اللہ معذرت اتنا بیٹھے کہ میں دل کرنے میں بڑا بہت مروا معاشی کی بھی امان میں بڑی خدمت کرا بھئی اللہ تعالیٰ جلسے دے گا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ جڑا بندہ اے بندہ پچھلے جو یہ نہیں چھوڑی مدد انہوں نے بلو پچھل تو رسا تو کیا کہتی ہے تو سوال تو سامنے کرا دے اگلے بندے شیر کی انہوں نے یہ میرے نام کھڑا چھوٹے چھوٹے سوال سے کرو تو دوسرے سوال کے بعد یہ بات خبر دی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ نماز میں قبلہ بدلا، صحابہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ 13 سال قبلہ اور رہا اب بدل دیا، وہ بھی نماز میں بدلا۔ چلو بدل ہی رہے تھے تو مشاورت کر لیتے نا۔ پتہ چلا جماعت اسے کہتے ہیں امام رخ بدل بھی لے تو مقتدی بغیر بحث کے رخ بدل لیا کرتے ہیں، اور جب بدل لیا کرتے ہیں تو اسی میں کامیابی ہوتی ہے۔
اسی میں کامرانی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا محبوب ہم تو تیرے یاروں کا خیال رکھتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں آپ بھی اپنے یاروں کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر نبی نے کیسے خیال رکھا؟ اگر ذوق سے سن لیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ آپ عمرے پہ رہے ہیں، راستے میں پتہ چلا کہ مشرکین مکہ عمرہ نہیں کرنے دے رہے، رکاوٹ بن رہے ہیں، کہیں مکے میں تصادم نہ ہو جائے۔ حضور ایک مقام پہ رک گئے اور پوری جماعت میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ جو نبی کے ہاں بھی معتبر تھا اور مشرکین مکہ بھی جس کا احترام کرتے تھے، دنیا اس کا نام عثمان غنی بتلاتی ہے۔ فرمایا عثمان آپ جائیں ابو سفیان سے بات کریں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ٹیبل ٹاک کریں اور ٹیبل ٹاک کے نتیجے میں کوئی معاہدہ کر کے آئیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب عثمان ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو جہل تو مارا جا چکا تھا نا، بڑے بڑے سردار اور مارے جا چکے تھے، ابو سفیان ہی اس وقت سردار تھا۔ ڈیرے پہ پہنچے، جناب عثمان کو دیکھ کر ابو سفیان کھڑا ہو گیا، اپنے ساتھ بٹھایا اور گلے شکوے شروع کر دیے۔ اس نے کہا عثمان تو نے اچھا نہیں کیا، ہمارا وطن چھوڑا، نبی کے ساتھ چلا گیا، اس پارٹی میں شامل ہو گیا جس پارٹی کے لوگوں نے ہمارے سردار ابو جہل کو مار دیا، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ قلم کر دیے، جنگ مد مقابل ہمارے تو لڑتا رہا، لیکن پھر بھی میں تیری رسپیکٹ کرتا ہوں، تیری عزت کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عثمان کیسے آنا ہوا؟ عثمان کیسے آنا ہوا؟ جناب عثمان نے کہا کہ میں تو آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، میرے محبوب نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے۔ جس وقت عثمان نے یہ کہا میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، پیغمبر عمرے پہ آنا چاہتے ہیں، تو ابو سفیان اپنی چارپائی سے جنگ لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا عثمان میں تیری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ اگر تو اپنے قائد کو لے کے اس سرزمین پہ عمرہ کرنے آ رہا ہے تو میں پھر نہیں آنے دوں گا۔ ہماری لڑائی اتنا طویل ہو گئی ہے، ہم نے بدر اور احد کی وادیوں میں جنگیں لڑی ہیں، ہم نے اپنے نوجوان قتل کروا دیے ہیں، خون کی نہریں بہہ چکی ہیں، اتنا درمیان میں خلیج پیدا ہو گیا ہے، ہم تمہارے ساتھ اب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بڑا جذباتی ہو گیا، جناب عثمان خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اسے خیال آیا یار عثمان کے ساتھ مجھے تلخی نہیں کرنی چاہیے تھی، عثمان کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تھوڑا سا نرمی اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے عثمان میں تیرے آنے کی وجہ سے صرف اتنا کر سکتا ہوں، تمہیں اجازت ہے جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اب یہ تو نرم ہو گیا، عثمان جذباتی ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے ابو سفیان تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے، میں محمد کا قاصد ہوں، میں اپنے نبی کے بغیر اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کا طواف عبادت ہے، لیکن یاد رکھ ہم اپنے قائد کا اتنا احترام کرتے ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ اتنا محبت کرتے ہیں، ہم اپنے قائد کے بغیر رب کے گھر کا طواف بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ابو سفیان بہت پریشان ہوا، اس نے کہا عثمان تجھ سے یہ توقع نہ تھی کہ تو مجھے یہ جواب دیتا،
کہا مجھے بھی تجھ سے یہ توقع نہ تھی کہ تجھے کہتا۔ میں صحابہ کی جماعت میں بہت نرم دل نرم مزاج سمجھ جاتا ہوں، لیکن جب بات نظریات کی آتی ہے پھر ہم نظریات کو مقدم رکھتے ہیں، شخصیات کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ بات بیان حضرت عثمان کہہ رہے تھے، توجہ یہ تو یہ دوستوں توجہ کرنا بہت خوبصورت بات ہے۔ عثمان یہاں بات کر رہے تھے اور صحابہ کی جماعت جن کی تعداد 1400 تھی، وہاں پہ کسی نے افواہ اڑا دیا کہ عثمان مزے سے طواف کر رہا ہے، دیر ہو گئی نا، مزے سے طواف کر رہا ہے اور ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، آقا کے کانوں تک بات پہنچی، آپ علیہ السلام نے سبھی کو جمع کیا۔ جو کوئی کے نظریاتی دوستو میرے جملوں پر غور رہے، اللہ کے نبی نے کہا میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ کوئی شخص عثمان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے بغیر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور مزے سے طواف کر رہا ہے، ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا میں محمد کا دل کہتا ہے عثمان ہمارے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند آ گئی، پسند آ گئی کہ جس جماعت کی نبی نے تربیت کی ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ کارکن دشمن کے دروازے پہ اپنے قائد کے اعتماد کر رہا ہے اور قائد اپنی جماعت میں بیٹھا ہوا اپنے اس کارکن پہ اعتماد کر رہا ہے۔ ابھی محفل گرم تھی، ایک افواہ ہو گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ بات پڑی تو اللہ کے نبی بھی جلال میں آ گئے، جلال میں آیا اور فرمایا اطلاع ملی ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اگر عثمان شہید ہو گیا ہے تو پھر ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، پھر ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اس بدلے کے حوالہ سے نبی نے کہا اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور کہو، قسم کھاؤ، بیعت کرو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک گھر واپس نہیں جائے گا جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لے۔ صحابہ اٹھے اور نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ جو دوستوں میں قرآن کا سہارا لے رہا ہوں، جذبات کا سہارا نہیں لے رہا، میں حالات و واقعات کا بھی سہارا نہیں لے رہا۔ وہاں پہ نظام تو یہ تھا کہ حضور پر جبرائیل وحی اتار رہے تھے، اللہ کے نبی ہر کام میں وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب عثمان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور جبرائیل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جبرائیل آ کر بتائیں، خبر دیں عثمان کس حالات میں ہیں، شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ لیکن پیغمبر نے جبرائیل اور وحی کا انتظار نہیں کیا۔ جناب عثمان کی شہادت کی خبر سن کر جب قصاص کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، جناب ابو بکر اٹھے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جناب عمر اٹھے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جناب علی اٹھے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جناب معاویہ اٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف اٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جناب طلحہ زبیر اٹھے، 1400 صحابہ تھے، اس وقت انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، بڑا جذباتی سمنظر تھا، رب ذوالجلال دیکھ رہے تھے، جناب
سانس کے بدلے